بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو جو ترکی کے اندر استنبول میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا اور جس میں کئی لوگ شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے، تو میں صدر اردوغان اور ترکی کے لوگوں کے لیے پاکستانی قوم کی طرف سے ہم افسوس بھی کرتے ہیں، اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے جو کہ زخمی ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ختم ہوا اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک صدمے سے گزر رہی ہے، کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس بار ہم ورلڈ کپ جیتیں گے۔ تو میں دو تین چیزیں اپنی پوری بات کرنے سے پہلے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ لیکن سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے۔ ٹیم، جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گیم تک لڑو، پوری کوشش کرو، لیکن جب ایک رزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ ہمیشہ میرا اسی میں سوچ تھی کہ ہم بڑی ٹیم نے جان ماری، اور خاص طور پہ جس طرح وہ آخری گیند تک کوشش کرتے رہے، لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شاہین افریدی کو وہ انجری ہو گئی، تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جبکہ اس کا وہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ تھا اور وہ فرق پڑ سکتا تھا۔ میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں، لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی۔ تو وہ خیر، ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں۔ میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاسٹ بولنگ اٹیک ہے، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا، بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھی، دنیا میں بہترین فاسٹ بولنگ اٹیک ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین افریدی جلدی سے پوری طرح فٹ ہو، لیکن بہترین اٹیک ہے۔ ہمارے پاس بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے، اور میرے خیال میں یہ اس دنیا کا سارے بیٹسمین کو پیچھے چھوڑ جائے گا ماشاءاللہ جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بھی بڑی اچھی ہماری ٹیم میں پرومسنگ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے مایوس تو ہم ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ وہ ٹیم ہے پاکستان جو کہ دنیا کی اب ٹاپ ٹیمز میں گنی جاتی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں جو ہماری اب مارچ ہو رہی ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی آہستہ آہستہ مارچ جا رہی ہے۔ آہستہ تو مارچ نے جانا ہی تھا جب ایک حملہ ہوا وزیر آباد میں، اور سب کے سامنے ایک مجھے مارنے کا جو پوری سازش تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہوا وہ تو مارچ نے آہستہ ہونا ہی تھا۔ اور میں یہ مارچ کا پہلے آپ ساری قوم کو بتا بھی دوں کہ یہ کیوں ہے، کہ اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہم ملک پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں 3 لانگ مارچز ہوئی، بلکہ ایک چوتھی ہوئی تھی جو کہ راستے میں رک گئی تھی۔ 4 ہوئی تھی لانگ مارچز۔ تو کیا وہ غیر جمہوری چیز تھی؟ پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ گرانے کی، مقصد چاروں کا ایک ہی تھا، NRO لینا، یعنی میں عمران خان کو اتنا بلیک میل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں۔ تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ عمران خان کوئی اپنے کرپشن کیسز نہیں ختم کروانے کے لیے کر رہا۔ یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنا جمہوری حق، پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں۔ میں ساری اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ 7 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یہ رجیم چینج سازش ہوئی، جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے مل کے حکومت گرائی ہماری، میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سنبھالی جانی تھی، کیونکہ ان کا ماضی 30 سال سے تو یہ 2 خاندان ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا تو 30 سال پہلے کر لیتے۔
इनके दौर में तो बांग्लादेश भी आगे निकल गया, हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, उससे पहले हम इन सबसे आगे थे 90 की दिहाई तक। तो इन्होंने अगर कुछ करना होता तो कर चुके होते। तो इनको जब जिन्होंने भी लेके आया और हैंडलर्स ने बैठाया हमारे ऊपर, मैं तो 7 महीने से कह रहा हूं कि ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने माइशत के ऊपर बताया कि इनसे नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि जो माइशत छोड़ के गए थे वो तो पाकिस्तान को दिवालिया निकाल के गए थे 2018 में। तो अब इन्होंने कैसे ठीक करनी थी? जो एक मुल्क के माइशत को तबाह करें वो ठीक तो नहीं कर सकते। जो मुल्क के इदारे तबाह करें, दुनिया की तारीख में वो जो इदारे तबाह करते हैं वो ठीक नहीं कर सकते। तो मैं तो तब से कहता जा रहा था कि हमने इतनी मुश्किलों से 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो माशी तरक्की थी वो 17 साल के बाद बेहतरीन चल रही थी। जो हमारी दौलत में मुल्क के इजाफा हो रहा था, ये तो लिखा हुआ है, ये किसी एक्सपर्ट से भी पूछ लें कि ये 17 साल के बाद पाकिस्तान की माशियत ऊपर जा रही थी। सबसे बड़ी बात, और आज फैसलाबाद में लोग देख रहे हैं, जो इंडस्ट्री है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे असल में मुल्क की दौलत में भी इजाफा होता है और रोजगार भी मिलता है, वो तो शायद 50 साल में सबसे तेजी से 26% पे बढ़ रही थी हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो आज गिर के सफर पे पहुंच गई है। तो जब वो मुल्क तरक्की कर रहा था और इन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई, तो हमें तो पता था क्या होना है। जो हैंडलर्स बैठे हुए थे, हम उनको भी कहते रहे ये समझ जाओ कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ये फेल हो गया। आज कौम सारी समझती है फेल हो गया, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बदकिस्मती यह है कि कोई कोशिश नहीं की गई कि हां गलती होगी, हम ठीक कर लें इसको। और ठीक सिर्फ एक रास्ता था जो मैं 7 महीने से कह रहा हूं, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो उसके लिए यह मार्च है। कोशिशें कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इस दलदल से मुल्क को निकालने के लिए, जिधर हर जो मायशत का हर शोबा वो नीचे चला गया, टैक्स कलेक्शन वो नीचे चली गई है, एक्सपोर्ट्स वो नीचे चली गई है, बैरून मुल्क पाकिस्तान जो रेमिटेंसेस भेजते थे, और खारियां वो शहर है जिधर सबसे ज्यादा लोग बाहर जाके काम करते हैं, वो जो पैसा भेजते थे, जो रेमिटेंसेस पे पाकिस्तान चल रहा था और हमारी दौर में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, वो नीचे जानी शुरू हो गई हैं। जब एक्सपोर्ट्स नीचे जानी शुरू हो जाएं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब हम पैसा किधर से लेके आएंगे कर्जों की किस्तें वापस करने पे। देखें, जब एक मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो वो अपने कर्जों की किस्तें वापस करेंगे, क्योंकि कर्जे तो वहीं के वहीं हैं, सूद उनके ऊपर लग रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस हुकूमत ने आके 3 महीने में वो कर्जा लिया है जो हमने 9 महीने में लिया था। उस 3 महीने में उससे ज्यादा कर्जा लिया है जो 9 महीने में हमने लिया था। तो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर सूद भी देना है, और जो आमदनी जिससे कर्जे वापस करने हैं वो कम होती जा रही है। तो मुल्क का तो दिवालिया निकलना है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? मैं कोई आज मायशत का एक्सपर्ट हो, जो सियासत का एक्सपर्ट हो, जो वैसे कोई दानिशवर हो, मैं चैलेंज करता हूं कि एक मुझे आदमी बता दे पाकिस्तान में जो आज यह समझता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर हम इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं। मुझे एक आदमी बता दे। और मसला फंसा किधर हुआ है? मसला फंसा हुआ है लंदन में। लंदन में क्या मसला फंसा हुआ है कि जो लंदन में मफरूर जो सुप्रीम कोर्ट की जेआईटी के बाद 2-2.5 साल के बाद कन्विक्ट हुआ है, सजा याफ्ता है, झूठ बोल के जो बाहर भागा हुआ लंदन में बैठा हुआ है, अब वो फैसला कर रहा है। और वो फैसला ये कर रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में वो हार जाएगा इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। वो अपनी जात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, मेरे से डर के, उसे पता है क्योंकि इलेक्शन में हारना है, लिहाजा वो सारा मुल्क, आज हमारा सारा मुल्क के तबाह कर रहा है, तबाही की तरफ धकेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। उसका सारा पैसा बाहर पड़ा है, यानी जो पैसा पाकिस्तान में वो कुछ नहीं, जो उसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। इन्होंने 30 साल पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। ये जो हुदैबा पेपर मिल के अंदर
جو ان کے منشی اور یہ جو موجودہ فورن منسٹر ہے, اس نے 164 کا بیان دیا ہوا ہے عدالت میں جا کے کہ میں نواز شریف کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھجواتا تھا. وہ قاضی فیملی جو لندن میں بیٹھی تھی الفرڈ میں, ان کے بینک اکاؤنٹس دکھائے ہوئے ہیں اس نے کہ کن بینکوں میں پیسہ بھیجتا تھا, چوری کا پیسہ. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے, 22 سال پہلے کی. 25 اپریل 2000 کے اندر اس نے یہ 164 کا بیان لکھوایا ہوا ہے. سارا بیان پڑھ لیں, آپ کو پتا ہوگا تو کیسے یہ جو پاور میں تھا اس نے ملک کو کیسے لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گیا. یہ جو لندن میں فلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیناما پیپرز کے اندر انکشاف ہوا تھا کہ یہ مریم نواز کے نام پہ نواز شریف نے فلیٹ لیے ہوئے ہیں 4 مہنگے لندن کے علاقے میں. ادھر بیٹھ کے چوری کے پیسے کے فلیٹس پہ ایک مفرور اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو سارے کوئی نہ کوئی ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں, نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں, شہباز شریف کا بیٹا وہ سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے, اس کا دماد باہر بھاگا ہوا ہے, اور شہباز شریف خود پھنسا ہوا ہے. کیونکہ اس نے غلطی کیا کی, میں پھر سے لوگوں کو بتا دوں. اس نے ایک برطانوی اخبار نے لکھا, ڈیلی میل نے, کہ اس نے کرپشن کیا ہے. اس نے ہمیں دکھانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ میں نے نہیں کی, اس نے ان کو پر ہرجانہ کر دیا. اس نے بجائے ڈرنے کے, وہ ڈیلی میل نے باقاعدہ بتا دیا کہ تم نے یہ چیزیں تمہارے خاندان نے چوری کیا ہوا ہے. اس نے سمجھا کہ اچھا یہ جب آگے بڑھے, اس نے تو صرف شو کے لیے کیا تھا. وہ اب لندن میں کیس لگ گیا ہے, 2 دفعہ یہ گیا نہیں, اب تیسری دفعہ جج نے اس کو بلا لیا ہے. 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا فائن ہو گیا اس کے اوپر. تو یہ بیٹھ کے جو کہ اب لندن کے اندر اس نے ڈیلی میل میں باقاعدہ بتایا کہ انہوں نے کس طرح کی کرپشن کیا ہے. یہ لوگ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کون بنے گا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کوئی دیانتداری سے آج تک فیصلہ نہیں کیا, ایک آدمی میرٹ پہ نہیں رکھا, ان کے خاندان سب سے پہلے آتا ہے پھر میرٹ آتی ہے. انہوں نے وہ لوگوں کو اوپر لے کے آئے ہیں آج تک جن کو یہ رشوت دے سکے, جن کو منہ بند کروا سکے. عہدوں کے اوپر دیکھیں, بڑے بڑے عہدوں کے اوپر یہ کون بٹھاتے ہیں, میرٹ پہ نہیں لوگ آتے ہیں. جنہوں نے میرٹ پہ کوئی کام ہی نہیں کیا اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہمارے چوری کا پیسہ بچے گا کیسے اور چوری ہم کریں گے تو روکے گا کون کیسے, وہ لوگ بٹھاتے ہیں. اب یہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے, اور یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کیونکہ الیکشن ہم جیت نہیں سکتے لہذا ہم نے الیکشن نہیں کروانا. باہر میں جائے پاکستان, ملک کی معیشت نیچے جائے, جو بھی ملک ہو جائے, ان کو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, پیسے اس کے لندن میں ہیں. جب مشکل پڑتی ہے لندن بھاگ جاتا ہے, ساری فیملی لندن بھاگ جاتی ہے. ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ ہمیں ای سی ایل پہ ڈال دیا. میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے ای سی ایل پہ ڈالو. مجھے کیوں نہیں ای سی ایل پہ ڈال, کیونکہ میں نے باہر جانا ہی نہیں ہے, میرے بعد پراپرٹیز نہیں ہے, میری کوئی بات بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے ای سی ایل میں ڈال. ان کے لیے عذاب ہو جاتا ہے. شاپنگ ادھر کرنی ہے, علاج ادھر کرنے ہیں, عیدیں ادھر بنانی ہے, اور بزنسز ادھر کرنی ہے, انویسٹ ادھر کرنا ہے, اور ادھر پاکستانیوں کہہ رہے کہ پاکستان پیسہ بھیجو, اپنا سارا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. تو یہ سب سے پہلے لانگ مارچ کا یہ بھی مقصد ہے کہ قوم کو ہم جگائیں کہ ہو کیا رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ. دیکھیں, ملک سمجھ جائیں, یہ پاکستان ملک 22 کروڑ کا ہے, اس کی 68% آبادی 28 سال کی عمر سے کم ہے. اگر ہم نے ان لوگوں کو صحیح آئینی طور طریقہ نہ سکھایا احتجاج کا, یہ سری لنکا کی طرف نکل جائیں گے. کیونکہ نوجوان تو اب سمجھ بیٹھا ہے, سوشل میڈیا پہ نوجوان آ گیا ہے. جتنا مرضی آپ میڈیا کو بند کریں, جتنے مرضی پابندی لگائیں, جتنا مرضی ڈرائیں ان صحافیوں کو, سوشل میڈیا تو چل رہا ہے اور نوجوان سارا سوشل میڈیا پہ ہے, اور ان میں شعور آ چکا ہے, اور وہ دیکھ رہے تماشا کیا ہو رہا ہے پاکستان سے. شکر کریں کہ ہم لانگ مارچ اور آئین کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم اپنے سارا یہ جو اس عوام کا غصہ ہے وہ ہم اس طرح لے کے جا رہے ہیں.
پرامن احتجاج پہ لے کے جا رہے ہیں. شکر کرنا چاہیے. 7 مہینے سے بار بار عوام آپ کو بتا رہی ہے, ساری قوم کو, کہ عوام نے یہ جو چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے تحت, قوم ان کو مسترد کر بیٹھی ہے. الیکشن میں یہ بتاتے ہیں, جو با الیکشن ہوتا ہے اس میں وہ بتاتے ہیں, جو جلسے کبھی ایسے ہوئے ہی نہیں ہیں. مارچ میں جب پبلک نکلی وہ بتا رہی ہے. سمجھا تھا کہ میرے وہ یار کوئی نکلے گا نہیں, لانگ مارچ میں دیکھ لیں پبلک نکل رہی ہے. تو پبلک تو بتا رہی ہے کہ ہم یہ جو آپ نے سمجھا ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح, یہ بھیڑ بکری شعور والے لوگ ہیں اور یہ آپ کو ایک سگنل دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ مارچ پہنچے گی پنڈی, تو اور میں جب انشاءاللہ وہاں پہنچوں گا تو ساری قوم اب دیکھے گی, سارے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں پنڈی. اتنی کبھی پبلک نظر نہیں آئے گی اس ملک کی تاریخ میں جو آنے والی ہے پنڈی. اور وہ صرف ایک چیز کہہ رہی ہے, ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھو, ہم ان چوروں کو نہیں تسلیم کرتے. ہم الیکشن چاہتے ہیں, ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا. کوئی بند کمروں میں یا کوئی بیرونی سازش کے تحت ہم کوئی نہیں حکومت کو قبول کرتے. قوم کہہ بیٹھی اور یہ کہے گی جا کے انشاءاللہ جب پنڈی پہنچیں گے. اور میں 2 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. جب سے یہ آئے ہیں, پہلے تو مجھے بتائیں, انہوں نے کہا عمران خان نے بالکل پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دیا. انہوں نے بار بار کہا کہ عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا. یہ 7 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے انٹرنیشنلی فورن پالیسی پہ کوئی ملک کا فائدہ کروایا ہو. مجھے ایک چیز بتا دیں. میں نے بڑا روکا ہوا تھا, بیرونی دورے میں نے بڑے دیکھ کے کرتا تھا. میں کسی بیرونی دورے پہ نہیں جاتا تھا جب تک میرے ملک کو فائدہ نہ ہو. میرے بچے انگلینڈ میں تھے, 3.5 سال میں 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ جانے کے لیے. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ ان دوروں سے میرے ملک کو فائدہ نہیں ہے, میں نہیں گیا. نواز شریف 24 دفعہ نجی دورے کیے اس نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے برطانیہ کے. زرداری 50 دفعہ نجی پرائیویٹ دورے کیے اس نے دبئی کے. میں نے تو کوئی نہیں کیا. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 7 مہینے میں ان کی کیبنٹ, ان کے پارلیمنٹیرینز نے 3 گنا زیادہ دورے کیے جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کیا. پیسہ انہوں نے خرچ کیا, مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں یہ ٹھہرے. یہ ابھی چائنا گیا تو 777 بوئنگ وہ لے کے چلا گیا, جس طرح پاکستان میں تیل کی نہریں بہ رہی ہیں. کیا انہوں نے اچیو کیا؟ کوئی مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا اس سے. بتائیں کہ کوئی ہمارے ریلیشن شپ بہتر ہوئی. بلکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, پاکستان کا وقار دنیا میں نیچے گیا. ہمارے دور میں ہم نے اسلاموفوبیا, جو دنیا کے اندر اسلام کے خلاف جو ایک پوری مہم ہے, ہم نے اٹھائی تھی, پاکستان نے اٹھائی تھی. یونائٹڈ نیشنز میں, OIC کے اندر دنیا ایکنالج کرتی تھی, مسلمان دنیا کے, پاکستان ایک کھڑا ہوا اس کے لیے. ہم نے, میرا سارا جو ہماری باقی ملک سے تعلقات تھے, وہ یہ نہیں کہ میں کسی سے کوئی لڑائی کرنا چاہتا تھا, میں خوددار پالیسی چاہتا تھا, آزاد فورن پالیسی چاہتا تھا. میں وہ فورن پالیسی کے اوپر کام کر رہا تھا جس سے جو پاکستانیوں کے مفادات کے لیے ہو. میں کوئی کسی کے سامنے کوئی جھک کے اور پیر پکڑ کے میں وہ فورن پالیسی نہیں چاہتا. میں خوددار فورن پالیسی چاہتا. ہم امریکہ سے چاہتے ہیں وہ فورن پالیسی جس طرح ہندوستان کی ہے. ہندوستان کے امریکہ سے تعلقات ہیں, لیکن بڑی خودداری ہے ان کے اندر. وہ اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں وہ جس طرح ماضی میں وار آن ٹیرر میں کسی کی غلامی کبھی نہیں قبول کر سکتا. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. تو خوددار فورن پالیسی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دنیا میں آئسولیٹ کیا, تو تم نے جوتے پالش کر کے کیا کیا اب تک؟ بتائیں. آپ نے لوگوں کے جوتے پالش کیے ہیں, سب کے سامنے گر جاتے ہیں, ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ جی میں مانگنے نہیں آیا, میں مجبور ہوں. کتنے پیسے آ گئے ہیں, کتنا فائدہ ہو گیا پاکستان کو. اور پھر فورن پالیسی کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے, میں ان سب سے آج پوچھتا ہوں, جدھر آج پاکستان کھڑا ہے, کیا کسی کے پاس راستہ ہے
کہ جو ہمارا ملک معاشی طور پہ نیچے جا رہا ہے، کسی کے پاس کوئی راستہ ہے؟ ان ساروں کیبنٹ سے پوچھ لیں، ان کے لوگوں سے، کہ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے کہ یہ جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے ہمارا ملک، اس کو بچا سکتا ہے؟ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے، 88% بزنس مین نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے. یعنی بزنس کمیونٹی کا ان کا کوئی ان کے اعتماد نہیں ہے حکومت کے اوپر. یہی فیصلہ آباد تھا جب ہم آئے تھے 2018 میں. فیصلہ آباد کے آج اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو فیصلہ آباد کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ اپنی مشینیں بیچ رہے تھے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے تھے. ہمارے یہ آج سے 7-8 مہینے پہلے فیصلہ آباد کے لوگوں سے پوچھے، مجھے جو ٹیکسٹائل کے کارخانے کے جو مالک تھے مجھے کہتے ہیں ہمیں مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. جو ٹیکسٹائل کی سیلز ہوئی پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے. اور پھر سے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 26% پہ بڑھ رہی تھی. اور آج وہ ذرا فیصلہ آباد سے پوچھے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں. آج مزدوروں سے پوچھیں کہ روزگار کتنا مل رہا ہے. آج لوگوں سے تو کون سی قیامت آ گئی 7 مہینے میں کہ سارا کچھ نیچے چلا گیا. مہنگائی پاکستان کی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. تیل تو آج سستا ہے. ہمارے دور میں تو مہنگائی تیل کی وجہ سے تھی، بیرون ملک میں تیل کی قیمت اوپر گئی. تو آج مہنگائی کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے دور سے تو زیادہ سستا ہے آج تیل. ہر چیز جو مہنگی ہوئی ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اور سوال میرا یہ ہے کہ اب یہ کیا کریں گے اسے نکالنے کے لیے؟ مہنگائی بھی بڑھ گئی، بے روزگاری بھی بڑھ گئی. اس ملک کے اندر جو کہ روزگار دینے کے لیے جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، وہ بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کانفیڈنس، اعتماد ہی نہیں ہے، انویسٹ کیوں کریں؟ اور کیوں انویسٹ کریں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں حکومت کتنی دیر چلے گی. اور وہ پوچھیں کہ جو باہر سے اوورسیز پاکستانی جو ہمیں پیسہ بھیجتے تھے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو ایک طرف قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، دوسری طرف آمدنی کم ہو رہی ہے. تو ساروں سے میں پوچھتا ہوں اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن. اور میں آج اس لیے یہ مارچ والوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن ہوں گے تو سیاسی طور پہ استحکام آئے گا. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، اور تب یہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اٹھ سکتی ہے. اور جتنی دیر یہ کھینچتے جا رہے ہیں، الیکشن نہیں کروا رہے، کیونکہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا مجرم ہے وہ ڈرا ہوا الیکشن سے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ملک کو داؤ پہ لگا رہا ہے، ہمارے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہا ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہم ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شرکت کریں. دیکھیں، الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہمیں چاہیے، اور ہمیں انصاف چاہیے. اور میں آخر میں اپنی عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں اپنے ریسپیکٹڈ آنریبل چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی ساری قوم نے یہی دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں دیکھا شہباز شریف. عدالت نے کہا پیش ہو، 8 دسمبر کو کہا کہ آگے عدالت میں پیش ہو. اس لیے وہ ملک آگے نکل جاتے ہیں. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہاں اسی شہباز شریف کو سزا ہونے والی تھی. وہ جو FIA کا کیس تھا مقصود چپڑاسی والا 16 ارب کا، اس کو سزا ہونے والی تھی، وہاں سے بھی بچ گیا. سارے گواہ بھی مارے گئے، 4 گواہ مارے گئے، 1 انویسٹیگیٹر مارا گیا، کسی نے نہیں پوچھا. اس کے بعد جو بھی پاکستان کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا، کہ دیکھیں ارشد شریف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا جا کے، کیونکہ ساری قوم کو پتا ہے کہ اس کو پوری طرح اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کی گئی. ساری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا. وہ بار بار سچ، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے جس کا کام ہے رائے حق پہ کھڑا ہونا، وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا. اور بار بار دھمکیاں ملتی گئیں. ساری صحافی برادری کو پتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ کھڑا رہا.
आखिर में मुल्क से बाहर गया, और जो उसको कत्ल किया गया मुल्क से बाहर, सारी कौम को तो इत्मीद ही अब किसी के ऊपर नहीं रह गया। इस गवर्नमेंट के ऊपर इत्मीद रहेगा जिसको वो बेनकाब कर रहा था, या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो वो बात तनकीद कर रहा था, वो तो नहीं इंसाफ दे सकते। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब, आपको अरशद शरीफ को इंसाफ देना पड़ेगा, आपको आजम स्वाति को इंसाफ देना पड़ेगा। जो आजम स्वाति से हुआ, एक तो उस उम्र के आदमी को नंगा करके तशद्दुद करना, उसको उसके पोते और पोतियों के सामने मारना, और उसके बाद जो वीडियो निकाली और उसकी बीवी को जो तहज्जुद गुजार, ये इसके बाद अगर इस मुल्क के अंदर एक सेनेटर को उससे इतना जुल्म हो और इंसाफ ना मिल सके, तो इस सारे अवाम तो पहले ही समझती है कि इस ताकतवर के लिए एक कानून और दूसरे के लिए, कमजोर के लिए दूसरा। तो ये इंतहा हो जाएगी। और इसलिए हम चाहते हैं कि अब हमारी अदालतें अपने आप को एक असर्ट करें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा, मैं एफआईआर नहीं कटवा सकता। मेरा हक है कि मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मैं दूं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो, और वो भी आपके नीचे, और फिर फैसला करें कि हां, जो मैंने 3 नाम लिए हैं वो ठीक है या गलत है। लेकिन मैं एफआईआर नहीं लिखवा सकता। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो अगर मैं नहीं लिखवा सकता, तो इसका मतलब आम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब उनकी हैसियत ही कोई नहीं है आम लोगों की। ये जो बेचारे आजकल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग टेलीफोन खींच रहे हैं, लोग तंग हैं इससे कि चोरियां बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुल्क नीचे जा रहा है। जब बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, महंगाई 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, 7 सालों में दुगनी हो गई है महंगाई। हमें तो कहते थे ज्यादा महंगाई है। तो जब महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो आम आदमी जब चोरी करे तो वो जेल में, और जो सबसे ताकतवर डाकू जो अरबों रुपया चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, वो एनआरओ ले लें। ये कौम इस वक्त आपकी तरफ देख रही है। केस लगा हुआ है मेरा अदालत के अंदर कि ये जो एनआरओ उन्होंने लिया है नैब अमेंडमेंट्स के तहत, ये तो दुनिया में कहीं कुछ सोच नहीं सकता कि आप अपने कानून पास करें और खुद ही अपने आप को बचा लें उससे। तो इसलिए आखिर में मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़े रिस्पेक्टफुली अपनी कौम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये टाइम है कि पाकिस्तान की अदलिया अब अवाम के साथ खड़ी हो। ये जो ताकतवर इस मुल्क में कानून के ऊपर है, आप इनको कानून के नीचे लेके आएं और इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।